بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 232 اور 234، آیت نمبر ہے 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز مبین۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، انی بے شک میں اخاف و ڈرتا ہوں، ان عصیتو یہ کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے عذاب سے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ، من یصرف جس سے پھیر دیا گیا، عنہ سے، یومئذ اس دن، جس سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا، فقد رحمہ تحقیق وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، وذالک الفوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو اپنی بات سے، اپنی مثال سے سمجھایا، فرمایا تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اگر میں نے بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے بھی کوئی گناہ کیا نا، تو حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، تو میں بھی ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب بھیجے گا، مجھے بھی عذاب میں پکڑ لیا جائے گا، تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ رحیم ذات ہے، بس جو مرضی کر لیں وہ جی اللہ تو رحیم ذات ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جو اللہ کو پہچاننے والی ہو۔ سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پہچاننے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ رحیم ذات ہے، کوئی نیکی نہ کرو اللہ رحیم ذات ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، ہمیں سفارش ہو جانی ہے، سارا کچھ ہو جانا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا گویا ایمان کی علامت ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، وہ مومن ہوتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَمَا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا نافرمانی پر عذاب مل سکتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے میں تو اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے سال ہو گئے عبادت کر رہا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، 2-4 نافرمانیاں ہوگی تو خیر ہے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی زندگی میں گناہ نہیں ہوا، لیکن فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو مجھ پر پکڑ آ سکتی ہے، مجھ پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اس دن جو بندہ جس سے اللہ کا عذاب، یصرف صرف یصرف حالت بدلنا، پھیر دینا، ٹال دینا، جس شخص سے اس دن عذاب ٹل گیا، فقد رحمہ، اصل میں وہ شخص کامیاب ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات سمجھ لیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں کامیاب ہے تو کامیاب ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے لازمی نہیں ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو، اور نہ ہی وہ حقیقی کامیاب ہے۔ حقیقی کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کل قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو، وہ جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے۔ تو من یصرف عنہ، بعض اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا ہے، کل قیامت کے دن میں سارا کچھ دے ہی دے گا،
دنیا میں اللہ نے اگر مجھ پر رحم کر دیا ہے تو کل قیامت کے دن بھی رحم ہو ہی جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اصل میں کامیاب وہ ہے، اصل میں رحم اس پر ہوا ہے جو کل قیامت کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ ویسے تو انسان جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے، نماز ہے، روزہ ہے، بہت ساری عبادات ہے، چند ضروری باتیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے وہ ہر ایک بندے کے اندر ضرور ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آدمی یہ والی آیت کا مصداق بن سکتا ہے کہ اس سے کل قیامت کا عذاب ٹل گیا۔ کل قیامت کا عذاب ٹالنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے، کلمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اور ایک حدیث میں ہے جس نے صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حرم اللہ علیہ النار، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دے گا۔ اور کلمہ صحیح پڑھنا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، ایسا تو شاید ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ایک کلمہ بھی پڑھی جاؤ، شرک بھی کی جاؤ، سارے بیٹے کام بھی کی جاؤ۔ انہیں پتا تھا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے اطاعت کرنی ہے، تو جس نے کلمہ اس مقصد کے لیے پڑھ لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، نمبر ایک۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ حدیث بھی شامل کر لیں، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا لیکن ساتھ شرک کر رہا ہے، تو فرمایا جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا، اس کا عذاب نہیں ٹلا جائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز توحید ہے، ہمارے اندر سب سے بنیادی چیز توحید ہونی چاہیے۔ توحید آ گئی، ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اخلاص۔ آپ ساری زندگی عبادت کر لیں، کوئی بھی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، فلاں 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 عبادتیں کر لیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو سارا ہی ضائع ہو گیا۔ کسی بھی نیک کام میں، یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، کسی بھی نیک کام میں اگر اخلاص نہیں ہے ضائع ہو گیا۔ یبتغی بہا وجہ اللہ، اکثر حدیثوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یبتغی بہا وجہ اللہ، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، فرمایا جس کے اندر اخلاص ہوا کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو شہید بھی جہنم میں، عالم بھی جہنم میں، سخی بھی جہنم میں، سارے جہنم میں جائیں گے، مگر پیچھے رہ کون جائے گا؟ اخلاص ضروری ہے۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 ہے تقوی، یہ جو ڈر ہے، یہ جو اس آیت کے اندر، پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو قرآن کی آیت آتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہر بندہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، پل صراط کے اوپر سے، وہاں سے پار وہ نکلے گا جس کے اندر تقوی ہے۔ بس بات یہ ہے، خشیت الہی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ جو حدیث آتی ہے کہ آدمی لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، کہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا، اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دودھ دھونے کے بعد واپس تنوں میں ڈالنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور تقوی ضروری ہے، اور آگے ہے دعا کرنا۔ جہنم سے بچنے کی دعا کیا کریں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، جو بندہ صدق دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ 3 دفعہ جنت کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جنت بول کر کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت دے دے۔ اور اسی طرح اس کے الٹ بھی ہے، جو بندہ صدق دل کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، فرمایا جہنم بول کر کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہاں اس کے بعد آئے گا آپ کی نمازیں، اس کے بعد آئیں گی روزہ ڈھال ہے، نمازیں اس کے بعد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اسے 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، ایک نفاق سے اور ایک جہنم سے۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں بعد میں، عبادات آپ کے پاس ہیں، لیکن یہ 4-5 چیزیں ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ ہاں اس کے بعد ہیں خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یہ منع کرنے والی چیزوں میں شامل ہے، اپنی خواہشات کو روک کے رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے، جو بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا وہ پھسل کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔
جو اپنی خواہشات کو روکے رکھے گا وہ بچے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ اپنی توحید مضبوط کریں، اخلاص مضبوط کریں، اللہ کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔